اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ زخرف کا رکوع نمبر 3 پڑھیں گے۔ اور اس جب کالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے لے ابی ہی اپنے باپ سے وقومہ اور اپنی قوم سے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ اور اپنی قوم سے، اننی بے شک میں براء میں بری ہوں یا میں بیزار ہوں، مما ان سے، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، اننی بے شک میں براء بری ہوں، مما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، میں ان کی پوجا کرنے والا نہیں ہوں، یا میں ان سے بیزار ہوں، یا میں ان سے بری ہوں۔ الا سوائے الذی اس ذات کے، فطرانی جس نے پیدا فرمایا مجھے، فإنہ اور پھر بے شک، سیہدین ان قریب وہ مجھے میری رہنمائی کرے گا، یا مجھے ہدایت عطا فرمائے گا، یا مجھے ہدایت کی راہ دکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان قریب میری مزید رہنمائی فرمائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کروں گا، میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ اور جعلہا بنایا، وجعلہا ہم نے بنایا اسے، کلماتن اس کلمے کو، کلمہ توحید کو، باقیاتن باقی رہنے والا، فی میں آکے بھی ہی ان کی اولاد میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کلمہ توحید کو ان کی اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا۔ لعلہم یرجعون تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، بلکہ متعتو فائدہ پہنچایا، ہؤلائی انہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے شرک پر انہیں مٹایا نہیں، بلکہ میں نے انہیں، ہؤلائی ان سب کو، وآباہم ان کے باپ دادا کو بھی، متعتو فائدہ پہنچایا، حتیٰ یہاں تک، جاہم الحق آ گیا ان کے پاس حق، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق، ورسول مبین اور واضح بیان فرمانے والا رسول آ گیا، اور لما جب جاہم الحق حق آیا ان کے پاس، وقالو تو مشرکین نے کہا، کہنے لگے وہ، ھذا یہ سحر جادو ہے، اور انا بے شک بھی اس کا، کافرون ہم انکار کرنے والے ہیں۔ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس حق کو نہیں مانتے، یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور قالو کہنے لگے، لا نزل ھذا القرآن کیوں نہیں نزل نازل ہوا، ھذا القرآن یہ قرآن، علی پر، رجل ایک آدمی پر، من القریتین دو بستیوں میں سے، یعنی مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی اور پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، عظیم بڑے آدمی پر، مکہ اور طائف کی دو بڑی بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا۔ جب ان پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو گیا، ادھر ورسول مبین سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو انہوں نے حق آ گیا ان کے پاس، یعنی قرآن مجید آ گیا، تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ تو جادو ہے، اور پھر کہنے لگے کہ کیوں نہیں یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر نازل ہوا ان دو بڑی بستیوں میں سے۔ کیا ہم وہ یقسمون تقسیم کرتے ہیں، رحمت ربکا آپ کے رب کی، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کی تقسیم کرتے ہیں؟ نحن ہم، قسمنا ہم بانٹتے ہیں، ہم تقسیم کرتے ہیں، بینہم ان کے درمیان، معیشتہم
ان کی معیشت فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ورفعنا اور بلند فرمائے ورفعنا اور بلند فرمائے بعضہم فوق بعض ایک کے دوسرے پر درجات درجے ہم نے ایک کے دوسرے پر درجے بلند فرمائے لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِیًّا تاکہ وہ بنائیں یا لیں ایک دوسرے سے کام تاکہ وہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں اس لیے اللہ فرما رہا ہے ہم نے ایک پر دوسرے کے درجے کو بلند کیا ہے وَرَحْمَتُ رحمت ربکا اپنے رب کی وَرَحْمَتُ رحمت ربکا تیرے رب کی خیر بہتر ہے اور آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے مما اس سے یجمعون جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں اس سے آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے اور لو اگر لانا اگر یہ خیال نہ ہوتا ایکون الناسا کہ ہو جائیں گے الناسا لوگ امتن واحداتن ایک جماعت یعنی کافر ہو جائیں گے اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تَلَّا جَعَلْنَا تو ہم بنا دیتے ہم ضرور بنا دیتے لِمَن یَکْفُرُ جو کوئی انکار کرتا ہے بالرحمانی رحمان کا یعنی جنہوں نے رحمان کا انکار کیا ہم ان لوگوں کے لیے ضرور بنا دیتے ہم ان لوگوں کے لیے ضرور بنا دیتے لِبَیُوتِہِم ان کے گھروں کی سقوفاً چھتوں کو من فضة چاندی کی ومعارج اور سیڑھیوں کو علیہا جس پر یظہرون وہ چڑھتے ہیں اللہ فرما رہا ہے اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جنہوں نے رحمان کا انکار کیا ہم ان لوگوں کے لیے ضرور بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا فضّۃ چاندی کا سقوفاً فن چھتوں کو ومعارج اور سیڑھیوں کو علیہا جس پر یظہرون وہ چڑھتے ہیں وَلِبَیُوتِہِم اور ان کے گھروں کو اور لِبَیُوتِہِم ان کے گھروں کے ابواباً دروازے اور ان کے گھروں کے دروازے ابواباً و سروراً اور تخت دروازے بھی اور تخت علیہا جس پر یتکئون وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں وَزُخْرُفًا سونے کے اللہ فرما رہا ہے ان کے گھروں کے دروازوں کو تختوں کو بنا دیا جاتا سونے کا اور کل سب کی سب ذالک یہ سب کی سب چیزیں یہ سب کا سب سامان یہ سب کا سب مال ذالک لما متاع الحیات الدنیا لما متاع یہ متاع فائدہ ہے سامان ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا والآخرات اور آخرت جی ادھر بات ختم ہو رہی ہے کہ ان کے گھروں کی چھتوں کو اور سیڑھیوں کو چاندی کا بنا دیا جاتا ان کے گھروں کے دروازوں کو اور تختوں کو سونے کا بنا دیا جاتا یہ سارا کچھ جو ہے یہ دنیا کا سامان یا تھوڑی سی زندگی جو ہے دنیا کا مال ہے تو دنیا کی زندگی کے لیے ہے لیکن والآخرات اور آخرت عند ربک آپ کے رب کے پاس للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے اور آخرت آپ کے رب کے ہاں صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے صدق اللہ العظیم